بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو یروشلم یعنی بیت المقدس کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو کیا وجہ ہے کہ اس شہر کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ایک انٹرنیشنل خبر بن جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستو بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ دنیا میں جن شہروں کی عزت و تقریب کی جاتی ہے ان میں سے ایک یروشلم بھی ہے۔ یہ شہر عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں عزت کا حامل ہے۔ دوستو ان تینوں مذاہب کو ماننے والوں کی آبادی دنیا کا 54% ہے۔ یہ شہر پچھلے 3000 سال سے حالت جنگ میں ہے۔ اسلامی عیسائی مذہب کی ابتدا اسی شہر سے ہوئی۔ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار، تخت داؤد اور حضرت عیسیٰ کے تبلیغی کاوشوں کے نشان ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی انبیاء کرام کی یادگاریں یروشلم میں موجود ہیں جنہوں نے بنی نوع انسان کو بھلائی کے راستے دکھائے۔ اسلام، یہود اور عیسائی تینوں مذاہب کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے۔ یروشلم عربی میں القدس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخی اوراق کے مطابق اس شہر کو کئی دفعہ اجاڑا گیا اور کئی دفعہ آباد بھی کیا گیا۔ اس شہر میں نوع انسان کی خون اشام تاریخ اپنے آپ کو مذہبی روپ میں بار بار دہراتی رہی ہے۔ یہاں ہونے والی جنگوں کا شمار ممکن نہیں اور یہاں مرنے والوں اور مجروح ہونے والوں کی تعداد کی گنتی انسانی ذہن کو تھکا دے گی۔ اسلام، عیسائی اور یہودی مذہب کے درمیان ہمیشہ یہ شہر متنازع رہا ہے، لیکن یہ شہر تین مذاہب کے ماننے والوں کو آپس میں جوڑتا بھی ہے۔ اس شہر میں تینوں مذاہب کو ماننے والے لوگ آباد ہیں۔ یروشلم کے چاروں طرف قلعہ نما دیوار ہے۔ اس شہر میں عیسائیوں کے 2 علاقے ہیں۔ آرمینین لوگ بھی عیسائی ہوتے ہیں۔ سب سے پرانا علاقہ آرمینینز کا ہے۔ عیسائی علاقے میں چرچ آف دی ہولی سپیکر ہے۔ یہ جگہ پوری دنیا کے عیسائیوں کے لیے عزت اور تقریب کی جگہ مانی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں سولی پر لٹکایا گیا تھا۔ یہودی علاقے میں مغربی طرف ایک دیوار ہے جسے یہودی دیوار کہا جاتا ہے اور لوگ اسے دیوار گریہ بھی کہتے ہیں، اور یہودیوں کا اس کے بارے میں ماننا یہ بھی ہے کہ کبھی یہودیوں کا سب سے بڑا عبادتی مقام یہیں پر تھا۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ بیت المقدس میں مسلمانوں کا علاقہ چاروں علاقوں میں سے سب سے بڑا ہے۔ دوستو اس علاقے میں ڈوم آف دی راک اور مسجد اقصی واقع ہے۔ مسجد حرم، مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عبادت گاہ کا رتبہ رکھتی ہے۔ دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا تھا اور اسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پہلے آنے والے 1,24,000 پیغمبروں کو نماز پڑھائی تھی۔ مسجد اقصی کے کچھ فاصلے پر ایک پتھر ڈوم آف دی راک ہے جو مسلمانوں کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے جنت کا سفر کیا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان روزانہ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں۔ دوستو یروشلم کے آدھے حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اس کے ایک حصے پر جارڈن کا قبضہ تھا، لیکن 1967 کی عرب اسرائیل کی جنگ کے بعد اسرائیل نے اس کے بقیہ حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک اسرائیل کے اس قبضے کو نہیں مانتے۔ فلسطین کے لوگ مسلمانوں کے قبضہ میں لیے گئے علاقوں کو اپنا دارالحکومت مانتے ہیں۔ یروشلم کی 1/3 آبادی فلسطینی لوگوں پر مشتمل ہے اور یہ لوگ صدیوں سے یہاں آباد ہیں، جبکہ 1936 کے بعد یہودیوں کو دنیا کے مختلف علاقوں سے لا کر یہاں بسایا گیا، اور یہی وجہ اس کے لیے کافی ہے کہ بیت المقدس فلسطینیوں کی سرزمین ہے اور ان کا دارالخلافہ ہے۔ اس شہر میں اسرائیل جبراً مسلمانوں کے علاقوں میں اپنی بستیاں آباد کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، لیکن اسرائیل ہمیشہ سے اس بات کا انکار کرتا رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے سفارتخانے تل ابیب اسرائیل میں موجودہ دارالخلافہ میں موجود ہیں، لیکن حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ
تسلیم کرتے ہوئے امریکہ کا سفارت خانہ وہاں پر منتقل کرنے کا حکم دیا۔ اسی وجہ سے مسلمان امریکہ اور دنیا کے کئی ممالک کے حالات بگڑ گئے ہیں اور ہمارے فلسطینی بھائی اپنے مذہبی مقامات کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ دوستو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔